بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، جالیاں دیکھوں گے کیونکہ دیوار در بام حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سب لے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں، دل جو سب لے تو میں پھر گم بد خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہو، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ ایک بار تو جی بھر کے مدینہ۔ یہاں پہ جو آنکھیں ہیں، شاعر کا معافی ضمیر یہ ہے کہ وہ نابینا تھے، ان کی تو معافی ضمیر یہ ہے کہ وہ کاش وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ہوں، اور آنکھیں والے جو ہیں میں تو ان کے لیے یہ کہوں گا کہ دل کی آنکھیں، یہاں پر ظاہری آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھولیں وہاں پہ جا کر، وہاں پہ جا کے تاکہ ایک بار تو جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے، نہیں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو ہو شام کو طیبہ دیکھوں، صبح کعبے میں ہو تو شام کو طیبہ دیکھوں،
تو بس ایک ہی دھن ہے میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بر مدینے میں بھی روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں آقا، شاہ جلد پھر بلانا مدنی مدینے والے، اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، ہاں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہو میرے آقا، اب تو بس تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے، نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل جانب مدینہ، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہو کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رہوں
کہ دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں آمین آمین بجاہ نبی بجاہ خاتم النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کی گناہ معاف ہو جائیں گے مومنوں آپ پر پڑھے جاؤ درود با ادب اور با وقار درود نظام غور میں قیامت میں ہر جگہ یار غم گسار درود جو محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے ایک کافی چاہیے اس کو بار بار درود یعنی کہ جو حضور علیہ السلام سے ظاہری بات ہے ہم محبت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے غلام جو ہیں ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیں بار بار درود پاک پڑھتے رہیں آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا مگر کیوں اتارا گیا یہاں پر عوامی غلط فہمیاں بھی ہیں وہ بھی ایک دو باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے پیارے محترم اسلام بھائی ہم اس دنیا میں آئے یہاں رہیں گے ان قریب یہاں سے اگلے جہاں کی طرف سفر کر جائیں گے اگر ہم ذرا غور کریں تو اس دنیا میں ہمارے مختلف قسم کے تعلقات ہوتے ہیں مثلا ماں باپ کے ساتھ ہمارا احترام رسپیکٹ کا تعلق ہے اپنی اولاد کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے دوست احباب کے ساتھ دل لگی کا تعلق ہوتا ہے یوں ہی ہم سفر پر جاتے ہیں تو راستے میں بعض دفعہ کسی سے سلام دعا ہو جاتی ہے یہ ایک وقتی طور اور عارضی تعلق ہوتا ہے ٹیمپریری وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کس قسم کا ہے ہم نے پارا ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں ایک حصہ سننے کی سعادت حاصل کی اس آیت کریمہ میں اسی سوال کی طرف اسی کا جواب دیا گیا ہے یعنی اس دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے اس نوعیت کو واضح طور پر بیان کیا چنانچہ ارشاد فرمایا اور ہم نے فرمایا یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور جنتی درخت کا پھل کھانے والا واقعہ ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ یعنی اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی پشت میں آپ کی جو اولاد ہے تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ آگے فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے یعنی اے آدم علیہ السلام آپ کی اولاد ایک دوسرے کی دشمن رہے گی غیر مسلم مسلمانوں سے ہمیشہ دشمنی کرتے رہیں گے باطل اور غلط طریقے سے مسافر ہمیشہ حق پر چلنے والوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے عوام میں یہ بات بڑی مشہور ہوئی بھی ہے ہمارے ہاں بعض لوگ بے بات یہ لوگ کہتے ہیں اور یہ سنائی دیتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت سے نکالا اور جنتی پھل انہوں نے کھایا اور بھگت ہم رہے ہیں ہم بھگت رہے ہیں کیا کام انہوں نے ہے ہم بھگت رہے ہیں یہ انتہائی گھٹیا بات ہے کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر نہیں لائے بلکہ یہ ہم لوگ ہیں جو ان کے زمین پر آنے کا سبب بنے آپ علیہ السلام تو پہلے بھی جنتی تھے اور اب بھی جنتی ہیں اصل میں آپ کی اولاد میں دو قسم کے لوگ تھے ایک دیندار اور ایک بے دین ایک جنتی دوسرے جہنمی
اور ان کی آپس میں ہمیشہ دشمنی تھی، لہذا اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا کہ اے آدم علیہ السلام زمین پہ اتر جائیے، زمین پہ جائیے، آپ کی اولاد زمین پہ رہے گی۔ ان میں ڈیفرنس کر دیا گیا، فرق یہ کر دیا جائے گا، پھر قیامت کے دن جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو آپ اور آپ کی جنتی اولاد کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے داخل جنت کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، علم تفسیر کے بہت ماہر تھے، آپ کو سلطان المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے آپ کی طرف خط لکھا اور عجیب سا سوال پوچھا۔ اس میں لکھا تھا جس شخص کے ہاں مہمان یعنی گیسٹ آئے، کیا اسے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے مہمان کو گھر سے باہر نکال دے؟ یہاں پر اس کی جو نیت تھی نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھی کہ آپ جنت میں تھے، پھر اللہ پاک نے انہیں زمین پر آ جانے کا حکم دے دیا۔ جیسے سوال انہوں کا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی جواب بہت نرالا، یونیک جواب دیا، یونیک آنسر دیا۔ آپ نے اسے جواب میں لکھا، مہمان کو گھر سے نکالنا تو مناسب نہیں ہے، البتہ جب مہمان گھر آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سفری لباس اتار دو، اپنا سفری لباس اتار دو اور فریش ہو جاؤ، یعنی ہاتھ منہ دھو دیجئے، اور اگر گرد وغیرہ ہو تو جھاڑ دیجئے، بیت الخلاء کی حاجت ہو تو پوری کر دیجئے، پھر اطمینان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھیے گا۔ اللہ پاک کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنا بھی اسی حیثیت سے تھا، یعنی فرمایا گیا اے آدم علیہ السلام زمین پر جائیے، آپ کی پشت مبارک میں جو اولاد ہے ان میں جو نالائق ہیں انہیں وہاں چھوڑ دیجئے، بوجھ اتار کر آپ اور آپ کی جنت کے لائق اولاد واپس تشریف لائیے اور اطمینان کے ساتھ جنت میں رہیے۔ یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو ایک سلسلہ چلا نا، یہاں پہ کہتے ہیں جناب سب برابر ہیں، سب اچھا ہے، ابھی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، جو جس رستے پہ چلتا ہے وہ چلتا ہے، کفر کرتا ہے یا مسلمان رہتا ہے، سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچ بالکل غلط اور باطل ہے، یہ سوچ بالکل غلط اور باطل ہے۔ سب تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسلمان مسلمان ہے، غیر مسلم غیر مسلم ہی رہیں گے۔ آگ آگ ہے اور پانی پانی ہے، پانی کی ضد جو ہے آگ ہے، آگ کی ضد جو ہے پانی ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح کفار اور مسلمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ اللہ تبارک دیکھیں قرآن پاک کو اگر ہم دیکھیں نا، قرآن پاک میں صورتوں کی جو ہے نا جو صورتوں کے نام ہیں ان کو دیکھیں، سورہ کافرون ہے نا، سورہ کافرون، اچھا سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اب یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، سب کے سب جہنمی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی ہوگا۔ کتنے ہوں گے؟ کتنے جنتی ہوں گے؟ ایک جنتی ہوگا۔ کتنے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں ایک نہیں، سارے جنتی ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے، سب یہ نہیں فرمایا ایک جنت، ایک ٹھیک ہے۔ وہ ناجی فرقہ کیا ہے؟ کون سا؟ حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نجات پانے والا وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس پہ میں اور میرے صحابہ کے طریقوں پر جو عمل کرے گا وہ جنتی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طرز عمل پر زندگی گزارے گا وہ جنتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو نیک اعمال کرنے والے، وہ نیک اعمال کرنے والے اچھے لوگ ہیں، برے اعمال کرنے والے برے لوگ ہیں۔ ہمیں اچھوں کا ساتھ دینا ہے، اچھوں کے ساتھ رہنا ہے، نہ بروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہ ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، بیرون شہرہ والا گیٹ میں اجتماع ہوتا ہے، ہر تقریباً لاہور بھر میں 12 سے زیادہ مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے بیرون شہرہ والا گیٹ میں بھی ہے، سوڑی وال میں بھی ہے، پھر جوہر ٹاؤن میں بھی اجتماع ہوتا ہے، کہانے میں بھی اجتماع ہوتا ہے، مغل پورے میں بھی اجتماع ہوتا ہے، شادرے میں بھی اجتماع ہوتا ہے۔ یہ مختلف میں نے بڑے بڑے اجتماع کی آپ کو نام نشاندہی کی ہے، جہاں میسر آئے ضرور اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک کریم یا ارحم الراحمین ہماری عدل سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر الاولاد کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی
مغفرت فرما۔ مالک کریم جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یہاں ہمیں جو بیمار موجود ہیں مولا شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ ہمارے جیلان رضا کو شفا عطا فرما، اس کی ہمشیراؤں کو اور ان کے ماں باپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے عثمان بھائی کی والدین کو شفا عطا فرما، ان کے گھر میں جو بیمار ہیں اللہ ان پہ فضل و کرم نازل فرما۔ ہمارے حاجی سرفراز کو شفا عطا فرما، سہیل بھائی وسیم بھائی کو شفا عطا فرما، اور جنہوں نے دعاؤں کے لکھا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان اس وقت اٹھانا مولا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔